السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی پیشن گوئیاں پیش کرنے جا رہے ہیں جو اس زمانہ میں بہت تیزی سے پوری ہو رہی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقی الارض افلز كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضة فيقول في مثل هذا قطعت يدي ويجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زمین اپنے جگر کے ٹکڑے قے کر ڈالے گی سونے چاندی کے ستون کی شکل میں، یعنی بے حساب خزانے زمین سے نکل آئیں گے۔ چور آئے گا اور مال دیکھ کر کہے گا، اسی کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ گیا۔ قاتل آئے گا اور کہے گا، اسی کی وجہ سے میں نے قتل کیا۔ قطع رحمی کرنے والا آئے گا اور کہے گا، اسی کی وجہ سے میں نے قطع تعلق اختیار کی۔ پھر وہ لوگ اس مال کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس میں سے کچھ نہیں لیں گے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چاندی پیش کر کے عرض کیا، ہذہ من معدن لنا، یہ میری کان کی چاندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستکون معادن یحضرها شرار الناس، ان قریب سونے چاندی اور خزانوں کے کانے نکلیں گے جن کو لینے کے لیے لوگوں میں بدترین لوگ حاضر ہوں گے۔ ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس اطاعت اور جماعت کی پیروی کو تھام لو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جماعت حقہ کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے تمہیں جو ناگوار باتیں پیش آئے وہ اس خوشگوار باتوں سے بہتر ہے جو تم فرقت یعنی جماعت حقہ سے دور رہنے میں پسند کرو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی انتہا بتائی ہے، اور یہ دین بھی بے شک تمام ہو چکا ہے، اب یہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے ختم ہونے کی علامت یہ ہے کہ قطع رحمی کی جائے گی، مال کو ناحق چھینا جائے گا، خون بہایا جائے گا، اہل قرابت اپنی قرابت داری کا شکوہ کرتے ہوں گے جو ان کے جانب نہیں لوٹے گی، سوالی مانگنے والا پورے ہفتے مانگتا پھیرے گا اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھا جائے گا۔ بس لوگ ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک زمین سے گائے کی آواز کی مانند آواز آئے گی، ہر شخص یہی سمجھے گا کہ اسی کی جانب سے آواز آ رہی ہے، پھر اسی اثنا میں زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے چاندی کی شکل میں پھینک ڈالے گی، اس کے بعد نہ سونا کوئی فائدہ دے گا نہ چاندی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی طبرانی کبیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے، اور تم لوگ بڑے بڑے ایسے واقعات و معاملات دیکھو گے جو کبھی تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی یہ فرمائی، سیکون فی امت اختلاف و فرقہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں اختلاف اور افتراق پھیل جائے گا۔ محترم ناظرین، ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک جماعت جنتی ہوں گے،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ لوگ جو میرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر ہوں گے۔ ترمذی شریف ہی میں اور ایک حدیث ہے، تم میں سے جو میرے بعد رہے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا، لہٰذا اس بات کو اپنے پلوں باندھ لو کہ دین میں نئے نئے پیدا ہونے والی باتوں سے بچنا، اس لیے کہ وہ گمراہی ہے۔ بس اس زمانے کو جو بھی پائے اسے چاہیے کہ وہ میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لے، اسے مضبوطی سے اپنے دانتوں سے تھام لے۔ طبرانی کبیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے آخر کے لوگ اول کے اسلاف پر لعنت کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی یہ بھی فرمائی کہ مجھے اپنے امت کے بارے میں آخری زمانہ میں 3 چیزوں کا بہت خوف ہے۔ ایک، یہ ستاروں پر ایمان لانا کہ ان کو اپنے نفع نقصان و خیر و شر میں مؤثر سمجھا جائے گا۔ دوسرا، تقدیر کو جھٹلانا، اور تیسرا، بادشاہوں کا ظلم و ستم۔ محترم ناظرین، ایک پیشن گوئی آپ نے یہ فرمائی کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آسمان بارش برسائے گا لیکن زمین غلہ و اناج نہ اگائے گی۔ مسلم شریف میں ہے، قحط سالی یہ نہیں کہ تم پر بارش نہ برسے، قحط سالی تو یہ ہے کہ تم پر خوب بارش برسے لیکن زمین سے کچھ نہ نکلے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی یہ بھی فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رات اور دینوں کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ قرآن کریم اس امت کے قلوب میں پرانے کپڑے کی طرح پرانا ہو جائے گا، اور قرآن کریم کے علاوہ دوسری چیزیں ان کو زیادہ محبوب ہو جائیں گے۔ ان کا سارا معاملہ لالچ و حرص پر مبنی ہو جائے گا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کسی حق میں کوتاہی کریں گے تو انہیں ان کی امیدیں اور آس کمزور کر دیں گے، یعنی نیکی کے ارادے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امیدوں کی وجہ سے مضمحل ہو جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی کسی منع کردہ حرام کا ارتکاب کریں گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ میرے گناہ سے درگزار کر دے گا۔ وہ لوگ بھیڑیوں کے قلوب والے جسموں پر بھیڑ کی کھالیں پہنیں گے، یعنی ان کے جسموں پر تو اون کا لباس ہوگا لیکن دل بھیڑیوں کی طرح سخت خونخوار ہوں گے۔ ان کے افضل لوگ دین کے اندر مداہنت کا شکار ہو جائیں گے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیں گے۔ شعب الایمان میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس امت کے اولین طبقہ کے صلاح و درستگی زہد یعنی ترک دنیا سے اور یقین کامل سے ہوئی تھی، اور اس امت کے آخری حصہ کی ہلاکت بخل اور امیدیں وابستہ کرنے سے ہوگی۔ ایک روایت میں ہے، اولین طبقے کے صلاح و درستگی ترک دنیا سے اور تقوی و پرہیزگاری سے ہوئی تھی، اور اس امت کے آخری حصہ کی ہلاکت بخل اور فسق و فجور سے ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی یہ بھی فرمائی کہ قیامت کے قریب ہو جانے کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ پہلی تاریخ کے چاند موٹے ہو جائیں گے۔ طبرانی میں یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب پہلے چاند بالکل سامنے اتنے واضح طور پر دیکھا جائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ 2 راتوں کا چاند ہے۔ مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا اور اچانک موت کا معاملہ ظاہر ہو جائے گا، یعنی اچانک موت بکثرت ہونے لگیں گے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیشن گوئیاں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی۔ اگر آپ اس طرح کی معلومات بر وقت پانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جوڑ جائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو
دنیا کے تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔